رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ایک دینی اعتبار سے میری بھی تربیت ہوتی ہے، آپ کی بھی تربیت کی جاتی ہے اور کسی ایک موضوع کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے۔ علماء کرام نے مجھے جوائن کیا ہے، ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے، بہت مہربانی۔ ان کے ساتھ ساتھ علامہ سید علی نقی قاظمی صاحب ہمارے ساتھ براجمان ہیں، بہت شکریہ قاظمی صاحب میں جوائن کرنے کے لیے۔ آج کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے علامہ صاحب وہ ہے علم نجوم۔ علم نجوم بیسیکلی شروع کہاں سے ہوا، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد، مقررہ نہایت مشکور و ممنون ہوں۔ علم نجوم یعنی ستاروں کا علم، جی، کہ جس کے حوالے سے قبلہ پہلے تھوڑی سی وضاحت فرما رہے تھے کہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 96 میں خداوند متعال نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ وہی تو ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستاروں کو قرار دیا، کہ جس کے ذریعے تم خشکی اور سمندر میں اپنے راستے کی تعیین کرتے ہو۔ یعنی خدا نے وہاں پہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد واضح کر دیا ٹھیک، کہ یہ ستارے تمہارے لیے کس مقصد کے تحت تخلیق فرمائے گئے ہیں۔ دوسری بات جو یہاں پہ آتی ہے، علم نجوم آیا درست ہے یا درست نہیں ہے، علم نجوم کی جانب رجوع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے ضمن میں ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہوں گا، یہ ساری صورتحال واضح ہو جائے گی اور تمام سوالوں کے جواب اسی کے اندر جی آ جائیں گے۔ جی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے اصحاب کے ساتھ کئی ایک مکالمے موجود ہے اس ضمن میں کہ جو علم نجوم کے حوالے سے امام علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ امام خود اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا کسی شخص کے ساتھ زمین کا معاملہ طے ہوا، تو جس شخص کے ساتھ وہ زمین کا معاملہ طے ہوا وہ شخص نجومی تھا ٹھیک ہے، اور علم نجوم کا علم رکھتا تھا۔ اب وہ شخص اس انتظار میں تھا کہ زمین کی تقسیم اس دن کی جائے کہ میری ساعت میں وہ دن نیک ہو اور جعفر صادق کی ساعت میں وہ دن جو ہے وہ نحوست کا شمار ہو، ٹھیک ہے، لہذا بہترین تقسیم میرے حق میں آ جائے۔ اب وہ انتظار میں تھا، چنانچہ ایک بہترین دن اس کے لیے آ گیا، اس نے کہا بسم اللہ کرے زمین کی تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے ہی تقسیم کا فیصلہ ہوا تو جو زمین کا بہترین حصہ تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو چلا گیا اور دوسرا حصہ اس کے حصے میں آ گیا۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ مارا اور کہا خدا کی قسم آج تک میں نے ایسا فیصلہ کبھی نہیں کیا۔ امام نے کہا کیا ہوا، خدا تمہارے دشمنوں کا برا بھلا کرے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، آخر تو کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک نجومی ہوں، میں اس انتظار میں تھا کہ یہ وقت میرے لیے بہترین ثابت ہو اور آپ کے لیے ناموافق ہو۔ تو امام علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کیا میں تمہیں وہ حدیث بیان نہ کروں جو میرے جد اعلیٰ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کرو، اگر تو اس کام کو دن میں کرنا چاہو تو دن کی ابتدا میں صدقہ دے دو، اگر اس دن کی کوئی نحوست ہوگی تو اس صدقے کی وجہ سے وہ نحوست ظاہر ہو جائے گی، اگر تم کسی کام کو رات میں کرنا چاہتے ہو تو رات کی ابتدا میں صدقہ دے دو، تو رات کی ابتدا میں اس صدقے کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، وہ نحوست ظاہر ہو جائے گی۔ مجھے پتا تھا آج کا دن نحوست والا ہے، اس لیے میں نے دن کی ابتدا میں صدقہ دے دیا تاکہ آج کے دن کی نحوست ظاہر ہو جائے، اس لیے زمین کا بہترین حصہ میرے حق میں آیا۔ اور ایک بہترین جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہا یہ صدقہ دینا تمہارے لیے علم نجوم سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جب تمہارے پاس ایک بہترین راہ حل موجود ہے تو تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم کسی پست اور کمتر راہ حل کا انتخاب کرو، تو لہذا علم نجوم کی بجائے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایسی چیزوں کا انتخاب کرو کہ جس کے ذریعے تم حق اور حقیقت کے راستے تک پہنچ سکو۔ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ کتنی بلاؤں کو ٹالتا ہے اور کتنے آپ کے کام جو ہے وہ آسان کر